نیٹ جے آر ایف یونٹ 5 کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ لیکچر ملا اسد اللہ وجہی اور ان کی مشہور داستان صبرس پر مشتمل ہے۔ اس لیکچر کو تیار کرتے وقت ملا وجہی اور صبرس کے حوالے سے جو گزشتہ 10 سالوں کے پیپرز میں سوالات آئے ہیں، ان تمام سوالات کو پیش نظر رکھ کر یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے، اور ہم اس امید کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ یہ لیکچر پیش کر رہے ہیں کہ لیکچر کو سننے کے بعد یقیناً نیٹ جے آر ایف کے پیپرز میں ملا اسد اللہ وجہی اور صبرس کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اس داستان سے اور داستان کے جو خالق ہیں ملا اسد اللہ وجہی، ان سے ہمیشہ نیٹ جے آر ایف کا امتحان ہو یا کوئی بھی اردو کا کمپیٹیٹیو امتحان ہو، اس میں بہت باریکی کے ساتھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور اس لیکچر میں ہم نے جو اس داستان کا خلاصہ ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ داستان کا خلاصہ ہے، اس کو نہایت باریکی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ اس لیکچر کو بیان کیا ہے تاکہ آپ اس کے تمام کرداروں کو آسانی سے سمجھ جائیں اور اس کے تمام واقعات کو آسانی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ آپ سمجھ جائیں۔ تو ہم پہلے ملا اسد اللہ وجہی اور صبرس کے حوالے سے اہم نکات کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ اس کے بعد لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم اس داستان کا ایک منفرد انداز میں اس کا خلاصہ، اس کی تلخیص پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ اس لیکچر کو مکمل سنیے، اس کے بعد جو ہمارے پی ڈی ایف نوٹس ہیں ان میں ایم سی کیوز بھی لگائیں، اور یقیناً لیکچر سننے کے بعد آپ کو اس موضوع کے حوالے سے کوئی بھی الجھن نہیں رہے گی۔ ملا اسد اللہ وجہی، پہلا جو سوال جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، کئی مرتبہ پیپر میں آیا ہے۔ ملا اسد اللہ وجہی، ان کا تعلق قطب شاہی سلطنت سے تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اردو زبان کے فروغ میں بہمنی سلطنت کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتوں کا کلیدی رول رہا ہے۔ تو کچھ شاعروں کا تعلق قطب شاہی سلطنت سے تھا، اور کچھ جو شعراء تھے، نثر نگار تھے، ان کا تعلق عادل شاہی سلطنت سے تھا۔ تو ملا اسد اللہ وجہی کا تعلق قطب شاہی سلطنت سے تھا، اور خاص طور سے یہ کس بادشاہ کے درباری شاعر تھے؟ ان کا نام تھا محمد قلی قطب شاہ۔ اور محمد قلی قطب شاہ آپ سب جانتے ہیں، اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر بھی محمد قلی قطب شاہ تھے۔ محمد قلی قطب شاہ خود بھی شاعر تھے، اور انہوں نے اپنے دربار میں جس شاعر کو رکھا ہوا تھا، جو درباری شاعر تھا، اس زمانے میں دربار میں شعراء ہوتے تھے، تو ان کا درباری شاعر کون تھا؟ اس کا نام ہے ملا اسد اللہ وجہی۔ بہت اہم ہے، ملا اسد اللہ وجہی قطب شاہی سلطنت سے وابستہ تھا، اور محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا ملا وجہی۔ ملا وجہی کی دو شہرہ آفاق مشہور تصانیف ہیں۔ پہلی جو ہے وہ شاعری میں ہے، جس کا نام ہے مثنوی۔ جو مثنوی کے اس سے پہلے جو ہم نے مثنوی کے لیکچر پڑھے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اس مثنوی پہ ہم نے لیکچر تیار کیا ہے۔ اس مثنوی کا نام ہے کتب مشتری۔ تو ملا وجہی کی دو تصانیف ہیں۔ پہلی کتب مشتری، جو انہوں نے 1609 عیسوی میں لکھی ہے۔ 1609 عیسوی میں لکھی ہے یہ مثنوی، 1609 عیسوی اور 1018 ہجری کی تاریخ بھی آتی ہے اور عیسوی کی۔ تو مثنوی کے لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ مثنوی کتب مشتری پہلی جو ملا وجہی کی مشہور تصنیف ہے، وہ شاعری میں ہے۔
اور دوسری تصنیف جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کا نام ہے سب رس۔ اب یہ جو سب رس ہے یہ اردو کی سب سے پہلی، یا سب سے پہلی آپ نہ بھی استعمال کریں، اردو کی پہلی داستان ہے۔ اردو کی پہلی جو داستان ہے وہ سب رس ہے۔ سب رس کو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں اس کو لکھا، انہوں نے 1635 عیسوی، اور اگر ہجری آ جائے تو ہجری ہے اس کی 1045 ہجری، اور 1635 عیسوی میں سب رس کو ملا وجہی نے لکھا۔ ٹھیک ہے، اب سب رس ایک تو اردو کی سب سے پہلی داستان ہے یہ، لیکن اردو نثر میں نثر کا پہلا ادبی نمونہ، اب میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو پہلا ادبی نمونہ، یہ ادبی نمونہ کیا ہے؟ اردو زبان کا جب آغاز ہوا اور اردو کو جب لوگوں نے تحریر کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اردو کو مذہبی مقاصد کی حصولیابی کے لیے تحریر کرنا شروع کیا، یعنی مذہب کی تبلیغ کے لیے۔ تو جو چیزیں مذہبی ہوتی ہیں ان کو ہم ادبی جو دائرہ ہے اس میں شمار نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو کو سب رس سے پہلے بھی نثر میں لکھا گیا، لیکن وہ تحریریں ادبی نہیں تھی بلکہ مذہبی تحریریں تھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے سامنے سب سے پہلی جو ادبی تحریر ہمارے سامنے اردو نثر کی آتی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں عام زبان میں کہ اردو نثر کا سب سے پہلا یا ادبی نثر کا سب سے پہلا نمونہ وہ کون سا ہے؟ وہ بھی سب رس ہے۔ تو پہلی داستان سب رس، اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ سب رس، اور اس کی تاریخ بہت امپارٹنٹ ہے، 1635 عیسوی اور 1045 ہجری۔ اب ایک دلچسپ بات یہ ہے، بہت غور سے آپ اس کو سنیں، میں نے آپ کو کہا کہ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، لیکن اس نے جو داستان سب رس لکھی وہ محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر نہیں لکھی، کیونکہ قلی قطب شاہ کے انتقال کے بعد دوسرے جو قطب شاہی بادشاہ آتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ کے بعد عبداللہ قطب شاہ جب تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں تو انہوں نے فرمائش کی، حالانکہ یہ جو ہمارے ملا وجہی ہیں وہ ان کے درباری شاعر نہیں ہیں، ان کے درباری شاعر تھے غواسی ان کے درباری شاعر تھے، کس کے؟ عبداللہ قطب شاہ کے۔ لیکن انہوں نے کس سے فرمائش کی؟ انہوں نے ملا وجہی سے فرمائش کی، اور فرمائش یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک بیان عشق میں ایک کتاب لکھی جائے، یعنی ایک ایسی کتاب آپ لکھیں جس میں عشق کی، محبت کی داستان بیان کریں۔ تو یہ فرمائش عبداللہ قطب شاہ نے ملا وجہی سے کی کہ آپ عشق کے بیان میں ایک کتاب لکھیں۔ تو چنانچہ یہاں ایک سوال، بہت اہم سوال ہمارے سامنے، اس کا جواب آتا ہے کہ سب رس کس کی فرمائش پہ لکھی ہے؟ تو سب رس نہ کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، اور انہوں نے یہ سب رس جو لکھی ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی ہے، اور عبداللہ قطب شاہ نے انہیں کہا تھا، اور کتاب میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی وجہ تصنیف کہ بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیان عشق میں کوئی کتاب لکھیں، تو عبداللہ قطب شاہ نے یہ کتاب لکھی۔ کب لکھی؟ 1635 عیسوی میں۔ اب میں نے ایک بات بتا دی آپ کو کہ اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ یہ سب رس ہے، اردو کی پہلی داستان سب رس ہے، اور اردو کی پہلی تمثیلی داستان بھی سب رس ہے۔ میں نے داستان پر ایک لیکچر تیار کیا جو آپ تک پہنچا ہے، اس میں کہانی کی مختلف صورتیں بیان کی جو نیٹ جی آر ایف کے پیپر میں پوچھی گئی ہیں، فیبل ہے اس میں، لیجنڈ ہے اس میں، میتھ ہے اس میں، وہی ساتھ میں کہانی کی ایک صورت کا نام ہے تمثیلی
یا ہم اس کو کہتے ہیں تمثیل نگاری۔ تمثیل نگاری سے مراد یہ ہے کہ آپ کہانی کو جب پیش کریں تو کہانی کے جو غیر مجسم کردار ہیں، غیر مجسم جن کا کوئی جسم نہیں ہے، ان کو مجسم بنا کر انسانی صورت میں ان کو آپ پیش کریں۔ وہ کیسے؟ جیسے یہ جو داستان ہے اس کے کردار کیا ہیں؟ عقل بادشاہ ہے، دل اس کا بیٹا ہے، عشق بادشاہ ہے، حسن اس کی بیٹی ہے، وفا ہے، اس کے بعد رقیب ہے، اس میں رقیب کے علاوہ اس میں نظر کا کردار ہے۔ تو یہ تمام کردار ان کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہے، تو اسی کو تمثیل کہتے ہیں، یعنی غیر مجسم کردار کو مجسم بنا کر۔ اب اس میں عقل کو بتایا ہے کہ عقل بادشاہ ہے، یعنی عقل کوئی انسان ہے، وہم اس کا وزیر ہے، تو وہم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ ایک تصور ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے اس کا۔ تو تمثیل ہم اس داستان کو، اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں غیر مجسم، جن کرداروں کا جسم نہیں، غیر مجسم کرداروں کو مجسم بنا کر انسانی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو ہم تمثیل۔ اور اردو میں تمثیل نگاری کا سب سے پہلا اور بہترین نمونہ جو ہے وہ داستان صبرس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ داستان صبرس کا جو قصہ ہے، مختلف داستانیں ہم پڑھتے ہیں، ان میں ان کی کہانی کا سرچشمہ کوئی اور کہانی ہوتی ہے، تو داستان صبرس کا جو سرچشمہ ہے، یہ بنیادی طور پر جو قصہ اس داستان میں بیان کیا ہے یہ کوئی طبعزاد نہیں ہے۔ طبعزاد کہتے ہیں کہ جو نثر نگار ادیب خود لکھے، اپنی ذہن سے لکھے، لیکن یہ قصہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے یہ فارسی میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری، یہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے فتاحی نیشاپوری نے محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری نے یہ قصہ لکھا تھا فارسی میں، اور فارسی میں انہوں نے یہ لکھا ہے کس عنوان سے؟ دستور عشاق۔ دستور عشاق کے نام سے یہ قصہ انہوں نے فارسی میں لکھا، لیکن اس کے بعد اس دستور عشاق کا ایک نثر میں خلاصہ لکھا گیا، نثری خلاصہ جس کو ہم کہیں گے، ایک نثری خلاصہ لکھا گیا، اور اس خلاصے کو بھی نام کیا دیا اس خلاصے کو؟ حسن و دل۔ اب آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ جو داستان ہے صبرس، اس کا قصہ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کے فارسی قصے دستور عشاق، اس دستور عشاق ان کی کتاب، اس کا نثری خلاصہ حسن و دل، اس سے یہ قصہ ماخوذ ہے یا اخذ کیا گیا ہے یا لیا گیا ہے۔ تو یعنی اس قصے کا جو سرچشمہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری، ان کی فارسی تصنیف دستور عشاق کے نثری خلاصے حسن و دل سے۔ اب دستور عشاق آئی یا حسن و دل آئی، دونوں ایک ہی بات ہے، آپ نے رکھنا ہے، اس کو یاد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب صبرس لکھی گئی، آپ نے ابھی تاریخ پڑھی 1635 عیسوی میں، یعنی 17ویں صدی کے اوائل میں۔ تو 17ویں، پھر 18ویں، پھر 19ویں اور 20ویں صدی، تو دیکھیں 20ویں صدی میں صبرس کی تحقیق ہمارے سامنے آئی کہ صبرس بھی کوئی داستان ہے، تب تک ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے اردو میں متعارف کروایا کہ صبرس نام کی کوئی داستان ہے اردو میں، سب سے پہلے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے بتایا کہ اس عہد میں، یعنی قطب شاہی عہد میں ایک داستان لکھی گئی ہے، اس داستان کا نام ہے صبرس۔ تو یہ سب سے پہلے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اس کو انٹروڈیوس کیا اردو میں۔ مولوی عبدالحق نے ایک رسالہ نکلتا ہے، رسالہ اردو، رسالہ اردو میں انہوں نے مضمون لکھا، مولوی عبدالحق نے 1924 عیسوی میں، رسالہ اردو میں 1924 عیسوی میں ایک مضمون لکھا،
اور اس مضمون میں انہوں نے صبرس کا تفصیلی اور تحقیقی جائزہ پیش کیا کہ صبرس نام کی ایک داستان ہے 1924 میں، یعنی 20ویں صدی میں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے 400-500 سالوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبرس نام کی کوئی اس پہ تحقیق ہوئی اور پھر یہ ہوا ثابت کہ یہ صبرس نام کی کوئی تصنیف بھی لکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے، اس کے بعد پھر مولوی عبدالحق نے اس کو مرتب کیا، یعنی اس کو ترتیب دی، اور مرتب کر کے 1932 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس داستان کو منظر عام پر لایا، شائع کیا۔ اور شائع کہاں سے کیا؟ انجمن ترقی اردو دکن سے۔ یہ دلی سے نہیں بلکہ دکن سے شائع ہوئی ہے۔ 1924 عیسوی میں رسالہ اردو میں اس پر ایک مضمون لکھا، اور 1932 عیسوی میں اس داستان کو منظر عام پر لایا، اس داستان کو شائع کیا۔ اب 1932 عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ داستان منظر عام پر آئی، اور اس کے بعد 1955 عیسوی میں اس داستان کا ہندی ایڈیشن، یعنی ہندی زبان میں بھی اس کو منظر عام پر لایا گیا، ہندی زبان میں بھی اس کو شائع کیا گیا۔ یہ صبرس کی وہ بنیادی جو معلومات ہے جو ہمیشہ نیٹ کے پیپر میں پوچھی گئی ہے۔ آپ کوئی بھی پیپر اٹھا کے کوئی بھی معلومات، کوئی بھی آپ اس کے حوالے سے جو مواد پڑھیں گے اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں یکساں اہمیت کی حامل ہیں، یہ نہیں کہ آپ خلاصہ چھوڑ دیں، اس کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت باریکی کے ساتھ اس کے خلاصے میں سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو خلاصے کو ہم اکثر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا۔ صبرس کا اس میں قصے کا آغاز جب ہوتا ہے، داستان میں قصے کا آغاز ہوتا ہے، تو قصے کا آغاز پہلی جو ہے، یہ ایک روایت ہے نیٹ جی آر ایف کے امتحان میں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی داستان میں باغ و بہار میں قصے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو صبرس میں قصے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سیستان نامی شہر سے ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ یہ تمثیلی داستان ہے، لیکن اس میں یہ سیستان جو مقام ہے یہ تمثیل نہیں ہے، سیستان تمثیل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ بلوچستان کا ایک شہر ہے، یہ حقیقت میں ہے بلوچستان کا، اور یہ وہ شہر ہے جہاں پہ مشہور پہلوان رستم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو سیستان جو شہر ہے اس سے صبرس کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، اور سیستان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے عقل۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، عقل بادشاہ کا نام ہے۔ سیستان ایک ملک ہے جس کے بادشاہ کا نام ہے عقل، اور عقل کا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے دل۔ عقل کا بیٹا دل ہے۔ اب یہ عقل کیا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے دل کو ایک سلطنت دے دیتا ہے کہ اس کی نگہبانی وہ کرے، اس سلطنت کا نام ہے تن۔ عقل اپنے بیٹے دل کو تن نام کی مملکت یا آپ سلطنت کہہ لیجئے، یہ سلطنت اس کی سپرد کر دیتا ہے کہ تو اس کی دیکھ ریکھ کر۔ اب دل اپنی سلطنت میں بہت عیش و آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ اپنی سلطنت کو چلا رہا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں کسی سے آب حیات کا تذکرہ سنتا ہے کہ آب کوئی اپنی محفل میں، اپنی مملکت تن میں کوئی محفل ہوتی ہے، اور اس محفل میں یہ سنتا ہے آب حیات کا تذکرہ۔ اب جب آب حیات کا تذکرہ سن کر یہ بہت بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ مجھے آب حیات حاصل کرنی ہے۔ اب یہ آب حیات حاصل کرنے کے لیے دل، چونکہ یہ ایک شہزادہ بھی ہے، آپ بادشاہ بھی کہہ لیجئے، ایک الگ سلطنت اس کو بادشاہ نے، اس کے باپ نے دی ہے، تو اس کا ایک جاسوس ہے، جاسوس بھی ہے اور وزیر بھی ہے جس کا نام ہے نظر۔ ٹھیک ہے جی، داستان میں اس نظر کو جاسوس لکھا ہے۔ تو دل کا جو جاسوس ہے نظر، یا اس کا وزیر ہے، تو دل اس کو کہتا ہے کہ مجھے آب حیات چاہیے۔ اب نظر اس کو، دل کو بے چین بے قرار دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس سے وعدہ کرتا ہے
کہ میں تیرے لیے آب حیات تلاش کر کے لاؤں گا، آب حیات لے کر آؤں گا۔ ابھی تک عقل بادشاہ ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ دل ہے، اور عقل سیستان شہر کا بادشاہ ہے جو اپنے بیٹے دل کو تن نام کی سلطنت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سنتا ہے آب حیات کا تذکرہ اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو وزیر ہے، جاسوس ہے نظر، وہ اس سے یہ عہد کرتا ہے کہ میں تجھے آب حیات لا کر دوں گا۔ یہ کون اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ یہ اس کا جاسوس نظر اس سے وعدہ کرتا ہے۔ تو وہ یہ وعدہ کرنے کے بعد وہ سفر پر نکل جاتا ہے۔ کون سفر پر؟ نظر نکل جاتا ہے، آب حیات کی تلاش میں وہ سفر پر نکل جاتا ہے۔ اب جب یہ سفر پہ نکلتا ہے تو 3 بہت اہم بلکہ 4 مقامات اس کے بعد کے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کن 4 مقامات سے وہ گزرتا ہے، اور ان 4 مقامات پر اسے کون کون ملتا ہے۔ جب یہ سفر سے یعنی اپنی سلطنت تن سے نکلتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس کا نام ہے عافیت شہر کا بادشاہ۔ سب سے پہلے یہ نکل کے تن سے عافیت شہر میں پہنچتا ہے، اور عافیت شہر کا نام ہے اور اس کے بادشاہ کا نام ہے ناموس۔ تو سب سے پہلے نظر آب حیات کی جستجو میں جب تن شہر سے نکلتا ہے تو آگے سب سے پہلے اس کی ملاقات عافیت شہر میں ناموس بادشاہ سے ہوتی ہے۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام ہے ناموس، اور شہر کا نام کیا ہے؟ عافیت، اور بادشاہ کا نام ہے ناموس۔ تو یہاں سے اس کو کوئی سراغ نہیں ملتا ہے آب حیات کا، اور اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مزید پھر کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک اور اس کے بعد جو مقام آتا ہے وہ ہے زہد پہاڑ۔ چلتے چلتے اس کو زہد پہاڑ پہ پہنچتا ہے، اور زہد پہاڑ پہ اس کو زرق نامی ایک جو ہے، یہ زرق ہے، زرق نامی شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہے زرق جس سے ملاقات۔ تو زہد پہلے عافیت شہر کے بادشاہ ناموس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے نظر کی۔ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو زہد پہاڑ کا نام ہے، اس پہ ایک بزرگ ہوتا ہے زرق، یہ بار بار پیپر میں پوچھا گیا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد یہ اگلی ملاقات بڑی اہم ہے، کیونکہ اس ملاقات سے اس کو سراغ مل جائے گا کہ آب حیات کہاں پر ہے۔ تو زہد پہاڑ پر زرق نامی شخص سے ملاقات کرنے کے بعد جب نظر آگے بڑھتا ہے تو آگے یہ دیکھتا ہے ایک قلعہ ہے جس قلعے کا نام ہے ہدایت اس قلعے کا نام ہے، اور اس کے بادشاہ کا نام ہے ہمت۔ تو پہلے کس سے ملا؟ پہلے عافیت شہر کے ناموس بادشاہ سے، پھر زہد پہاڑ پر زرق نامی شخص سے، تیسرا جو ہے وہ قلعہ ہدایت میں ہمت بادشاہ سے ملتا ہے۔ اب یہ اس کا جو بادشاہ ہے اس قلعے کا، اس کا نام ہے ہمت۔ تو یہ اس ہمت کو کہتا ہے کہ مجھے آب حیات کی جستجو میں تلاش میں نکلا ہوں، تو مجھے آب حیات کا کچھ سراغ بتائیں۔ تو یہ جو ہمت ہے یہ پہلی مرتبہ اس کو یہ سراغ بتاتا ہے کہ کہاں۔ اس سے پہلے 3 مقامات پہ اس کو کچھ نہیں ملا، عافیت سے بھی نہیں، یہ عافیت شہر بھی، اور زہد پہاڑ سے بھی، یعنی ناموس بادشاہ اور زرق نامی شخص، اور اس کے بعد پھر ہمت سے اس کو سراغ ملتا ہے۔ اب ہمت کہتا ہے کہ مشرق میں ایک ملک ہے، کہاں پہ ہے؟ مشرق میں، اور اس ملک کا بادشاہ ہے، اس کا نام ہے عشق۔ مشرق میں ایک ملک ہے، اس ملک کے بادشاہ کا نام عشق ہے، اور یہ جو عشق بادشاہ ہے اس کی ایک بیٹی ہے جس بیٹی کا نام ہے حسن۔ مشرق کے ملک میں عشق نام کا بادشاہ ہے، اور اس عشق نام کے بادشاہ کی بیٹی کا نام ہے حسن، اور اس حسن کی رہائش کہاں پر ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ تو وہ رہتی ہے شہر دیدار میں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ دل کو سلطنت دی ہے کون سی؟ تن، اور حسن کہاں پہ رہ رہی ہے؟ اس کے باپ جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ مشرق کے ملک کا، اس کا نام عشق ہے، اس کی بیٹی حسن شہر دیدار میں رہ رہی ہے۔ یہ سب چیزیں کون بتا رہا ہے؟ ہمت نظر کو بتا رہا ہے یہ تمام چیزیں، کہ عشق بادشاہ کی بیٹی حسن ہے اور وہ شہر دیدار میں رہتی ہے۔
اسی شہر دیدار میں ایک باغ ہے جس باغ کا نام ہے باغ رخسار. اسی میں شہر دیدار میں ایک باغ ہے جس باغ کا نام ہے باغ رخسار، اور اس باغ رخسار میں ایک چشمہ ہے جس چشمے کا نام ہے چشمہ دہن. تو یہ اور اسی چشمہ دہن میں کیا ہے؟ آب حیات ہے. اب یہاں سے اس کو سراغ ملا کس کو؟ یہ جو نظر ہے یہ جب قلعہ ہدایت کے بادشاہ ہمت کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کو سراغ ملا کہ مشرق کے ملک میں ایک بادشاہ ہے عشق، اس کی بیٹی حسن، اور حسن رہتی ہے شہر دیدار میں، اور شہر دیدار میں ایک باغ ہے جس کا نام ہے باغ رخسار، اور باغ رخسار میں چشمہ ہے جس کا نام ہے دہن، اس چشمے میں آب حیات ہے. اب دیکھیے یہاں سے ہمت جو ہے وہ نظر کو آب حیات کا سراغ بتا دیتا ہے، اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتاتا ہے. اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ حسن جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ شہزادی ہے تو اس کی خادمائیں بھی ہوں گی، اس کی سہیلیاں بھی ہوں گی. تو کچھ اس کی سہیلیاں ہیں، ایک کا نام ہے عشوہ، یہ یاد رکھ لے آپ، ادا، دل ربائی. تو جو بھی ایک نسوانی کردار کے لیے خوبصورتی کے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ اس کی کیا ہیں کہ اس کی سہیلیاں ہیں. خوش نمائی کے بعد لطافت. تو یہ تمام جو سہیلیاں ہیں یہ حسن کی اس کے دربار میں، اس کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتی ہیں. تو خیر قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب یہ قلعہ ہدایت پر ہمت نام کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے نظر کون ہے؟ دل کا وزیر، دل کا جاسوس. تو وہ تمام بتاتا ہے کہ شہر مشرق میں عشق بادشاہ کی بیٹی حسن، باغ رخسار، چشمہ دہن میں جو ہے وہ آب حیات ہے. اور ساتھ میں یہ کیا کرتا ہے کہ ایک خط لکھ کر دیتا ہے. کون؟ ہمت ایک خط لکھ کر دیتا ہے، اور وہ خط کس کو لکھ کے دیتا ہے؟ اپنے بھائی کامت کو. اس کا بھائی بھی وہیں پر ہوتا ہے اور اپنے بھائی کامت کو خط لکھتا ہے کہ اگر تجھے یہ نظر ملے تو تو اس کی مدد کرنا. تو یعنی کہ اب یہ یہاں سے مکمل اس کو سراغ بھی مل جاتا ہے، اور مدد کے لیے، امداد کے لیے وہ ہمت اپنے بھائی کامت ہمت کا بھائی ہے تو اس کو خط بھی بھیج دیتا ہے. نظر کو کہتا ہے کہ اگر وہ تجھے ملے تو اس کو یہ خط دکھا دینا. اب اگلے مقام پہ جب یہ جاتا ہے تو اگلے مقام پہ شہر دیدار اس کو پہنچنا ہے. شہر دیدار میں باغ رخسار کے چشمہ دہن میں آب حیات ہے. تو شہر دیدار میں پہنچنے سے پہلے نظر ایک جگہ پہنچتا ہے جس جگہ کا نام ہے سنگسار. کیا نام ہے؟ سنگسار. اب یہ سنگسار میں جب پہنچتا ہے تو یہاں کا ایک شخص ہے محافظ، جس شخص کا نام ہے کیا؟ جس کا نام ہے رقیب. ایک محافظ ہے اور اس محافظ کا نام ہے رقیب. کیونکہ یہ مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اب شہر دیدار جانے لگا تو آگے راستے میں سنگسار کے مقام پہ اس کو رقیب سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو رقیب اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں، آپ شہر دیدار میں نہیں جا سکتے، آپ تو ہمیں جاسوس لگتے ہیں. لیکن نظر یہاں بڑی ہوشمندی اور بڑی عقل مندی کے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ میں جاسوس نہیں ہوں بلکہ میں ہوں حکیم. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. نظر رقیب کے سامنے خود کو حکیم ثابت کرتا ہے کہ میں حکیم ہوں اور میں مٹی کو سونا بنا دیتا ہوں، مٹی کو سونا بنا دیتا ہوں. تو یہ جو رقیب ہے یہ لالچی شخص ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے، اگر آپ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں تو یہ اس کا ساتھ دیتا ہے. لیکن نظر اس کو کہتا ہے کہ اگر مٹی کو سونا میں بنا سکتا ہوں لیکن اس کے لیے جس جڑی بوٹی کی ضرورت ہے وہ یہاں پر نہیں مل سکتی، وہ ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ شہر دیدار میں. اس لیے مجھے شہر دیدار جانے دیا جائے اور میں مٹی کو سونا بنا کے دکھاؤں گا. تو رقیب اس لالچ میں اس کو، نظر کو شہر دیدار تک لے جاتا ہے، خود اس کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ مٹی کو سونا بنائے گا اور مجھے بھی مل، جبکہ نظر کا مقصد ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اس کا مقصد تو کچھ اور ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب نظر شہر دیدار میں پہنچ جاتا ہے
تو اس کی ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلے کس سے؟ قامت سے۔ تو میں نے آپ کو ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ قامت قلعہ خدایت کے بادشاہ ہمت کا بھائی ہے، اور ہمت نظر کو ایک خط دیتا ہے کہ یہ خط میرے بھائی کو دے دیجئے اور وہ مدد کرے گا۔ قامت سے جب اس کی ملاقات نظر کی ہوتی ہے تو نظر وہ خط جو اس کے بھائی نے دیا تھا وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب قامت اس خط کو جب پڑھتا ہے تو اس کو سارا ماجرا سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ ساتھ میں رقیب کو بھی دیکھتا ہے کہ رقیب کہیں اس کو نظر کو پکڑ نہ لے، قید نہ کر لے۔ تو یہ رقیب سے نظر کو بچانے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے ایک محافظ کو یا ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے، اور اس سپاہی کا نام بہت دلچسپ ہے، اس کا نام ہے سیم ساک۔ سیم ساک سپاہی ہے۔ قامت اس سیم ساک کو حکم کرتا ہے کہ سیم ساک کیا کرے کہ رقیب کی نظروں سے نظر کو اوجھل کر دے اور نظر کو کی چھپا دے تاکہ رقیب اس کو پکڑ نہ سکے۔ تو قامت اپنے بھائی ہمت کا خط پڑھنے کے بعد سیم ساک کو حکم کرتا ہے کہ وہ رقیب کی نظر سے نظر کو بچا لے، نظر کو غائب کر دے۔ اب سیم ساک کیا کرتا ہے؟ سیم ساک رقیب کو نظر کو رقیب سے بچانے کے لیے اس کو فرش فرا بخش کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ اب یہ جگہ ہے فرش فرا بخش، اس کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ اور سیم ساک کون ہے؟ یہ قامت کے ماتحت ہے، ملازم ہے، سپاہی ہے۔ تو یہ قامت اس کو حکم کرتا ہے کہ اس کو چھپا دیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ اس کو چھپا دیتا ہے اور پھر رقیب اس کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے، اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اب جب کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے، بعد میں رقیب بھی غائب ہو جاتا ہے، تو نظر پھر شہر دیدار میں گھومنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے کہ شہر دیدار میں کیا کیا چیزیں ہیں، آب حیات تک کیسے پہنچا جائے، یہ سب جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں حسن کی ایک سہیلی ہے، حسن کی سہیلی بہت نزدیکی سہیلی ہے اس کی، جس کا نام ہے لٹ۔ اب یہ لٹ جب نظر کو دیکھتی ہے تو یہ بتا دیتی ہے جا کے حسن کو کہ کوئی اجنبی شخص، کوئی جاسوس قسم کا انسان شہر دیدار میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حسن کا جو خادم ہے، سہیلی تو لٹ ہے اور اس کا خادم ہے، اس کا نام ہے غمزہ۔ تو یہ غمزہ بھی اس کو اجنبی شخص سمجھ کر نظر پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بازو پر ایک ایسا نشان، ایک ایسا دھاگا باندھا ہوا ہے جو ان کی والدہ نے بچپن میں غمزہ کو بھی باندھا تھا اور نظر کو بھی۔ چنانچہ یہاں پہ وہ جب دیکھتا ہے وہ نشانی باندھی ہوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو دونوں بھائی ہیں اور بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک دلچسپ موڑ لے لیتا ہے یہ قصہ کہ خادم، حسن کا خادم غمزہ، یہ نظر کا بھائی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ حسن کا جو خادم ہے غمزہ، یہ نظر کا بھائی نکلتا ہے بچھڑا ہوا۔ تو اب اس نے تو اس کی مدد کرنی ہی تھی جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ نظر تو میرا بھائی ہے۔ تو پھر یہ حسن کو کہتا ہے، حسن دریافت کرتی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو غمزہ اپنے بھائی کا جب تعارف حسن سے کرواتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ جوہر شناس ہے، یعنی یہ جو ہیرے جواہرات کی شناخت کرنے میں ماہر ہے، یہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سی چیز اصل ہے اور کون اصل نہیں ہے۔ تو اتنے میں حسن اس کو آزمانے کے لیے ایک خیرہ لے کر آتی ہے، خیرہ لاتی ہے، اور اس خیرے پر ایک تصویر ہوتی ہے، وہ تصویر دل کی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے حسن اور دل کے عشق کی داستان شروع ہوتی ہے۔ تو وہ اس غمزہ کے بھائی نظر کو آزمانے کے لیے حسن ایک ہیرا لاتی ہے اور اس ہیرے پر دل کی تصویر ہوتی ہے، دل کی تصویر۔ تو اس تصویر کو دیکھ کر یہ حسن اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ تو نظر کہتا ہے کہ ہاں یہ تو شہزادہ ہے، پھر دل کی تعریف بیان کرتا ہے کہ یہ، اور یہ حسن کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی صورت مجھے دل سے ملاقات کرنی ہے، دل سے میری ملاقات کروائی جائے۔ تو اب یہ نظر کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کی
دل سے ملاقات، وہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ تو اب یہ شہزادی حسن جب دل کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے تو یہ نظر کو بیچ دیتی ہے کہاں پر؟ نظر کو اپنے ایک غلام کے ساتھ، اس کا غلام ہے، کس کا غلام؟ حسن کا، حسن کا ایک غلام ہے خیال، نظر کو اپنے غلام خیال کے ساتھ تن بیچ دیتی ہے۔ اب تن کس کی سلطنت ہے؟ تن دل کی سلطنت ہے۔ اپنے غلام خیال کو بھی بیچتی ہے کہ آپ دونوں جائیں اور جا کر آپ دل کو بلا کر لائے، میں دل سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جب یہ دل کی سلطنت میں پہنچتے ہیں کون؟ نظر اور حسن کا غلام خیال، تو یہ دل کو کہتے ہیں کہ شہزادی تیری آب حیات کی جستجو بھی پوری ہو جائے گی اور شہزادی تیرے عشق میں گرفتار ہے۔ تو دل وہاں پر جانے کا، شہر دیدار میں جانے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں شہر دیدار میں جاؤں گا۔ تو جیسا ہی دل یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے شہر دیدار میں جانا ہے، تو اتنے میں عقل کا وزیر ہے، عقل بادشاہ میں نے آپ کو بتایا سیستان شہر کا بادشاہ ہے، دل کا والد عقل، عقل کا جو وزیر ہے اس کا نام ہے وہم، وہم۔ تو یہ وہم عقل کو خبر کر دیتا ہے کہ شہزادہ دل کہیں جا رہا ہے، کہیں سفر پر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ بتاتا ہے کہ نظر کے ساتھ وہ کہیں پر جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ خبر جب عقل کو پتہ چلتی ہے تو وہ حکم دے دیتا ہے اپنی فوج کو کہ ان کو قید کر لو، دل کو بھی قید کر لو اور نظر کو بھی قید کر لو۔ اب یہ نظر بھی قید ہو جاتا ہے، دل بھی قید ہو جاتا ہے۔ تو نظر چونکہ اس کے پاس حسن کی دی ہوئی ایک انگوٹھی ہے، حسن کی دی ہوئی انگوٹھی، تو یہ جب قید ہوتا ہے تو اس انگوٹھی کی مدد سے رہا ہو جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے کہاں پہ؟ شہر دیدار میں، اور شہر دیدار میں حسن سے پھر جا کر کہتا ہے کہ دل کو بادشاہ عقل نے جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شہر دیدار میں پہنچتا ہے تو اس کو دوبارہ رقیب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب رقیب دوبارہ سے نظر کو پھر سے قید کر لیتا ہے۔ تو نظر ایک مرتبہ جب بادشاہ عقل اس کو قید کرتا ہے تو حسن کی دی ہوئی انگوٹھی کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ حسن کی سہیلی لٹ کے دیے ہوئے بال، پہلی مرتبہ کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ تو وہ حسن کی دی ہوئی انگوٹھی کی وجہ سے رہا ہو جاتا ہے اس کی مدد سے، اور دوسری مرتبہ جب اس کو رقیب قید کرتا ہے تو وہ حسن کی سہیلی لٹ کے دیے ہوئے بال جلاتا ہے، اور ان بالوں کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان بالوں کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو رہا ہو کے پھر حسن کے پاس پہنچتا ہے تو حسن کیا کرتی ہے کہ دوبارہ کیا کرتی ہے؟ دوبارہ غمزہ کو، اب غمزہ غلام ہے کس کا؟ حسن کا، اور غمزہ اب بائی ثابت ہو گیا ہے نظر کا، تو دوسری مرتبہ یہ غمزہ کو نظر کے ساتھ دوبارہ بیچتی ہے کہ آپ دوبارہ جائیں اور دل کو بلا کر میرے پاس لائیں، دل کو یہ دعوت دیں کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ دوبارہ غمزہ اور نظر یہ دونوں دوبارہ جب جاتے ہیں، پھر سے کیا ہوتا ہے کہ عقل بادشاہ کی سلطنت میں یہ پیغام جاتا ہے کہ غمزہ اور نظر جو ہے وہ یہاں سلطنت میں گھوم رہے ہیں، ان کی موجودگی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو عقل بادشاہ کی فوج ہوتی ہے وہ ان پر جنگ کر دیتی ہے، وہ ان پر جو ہے وہ توبہ کا جو سپہ سالار ہوتا، عقل جو ہے اس کی فوج کا جو سردار ہوتا ہے توبہ، وہ ان کی فوج پر غمزہ اور نظر پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو غمزہ اور نظر اس حملے کی پرواہ نہیں کرتے اور اس عقل بادشاہ کی جو فوج ہوتی ہے، یعنی توبہ کی جو فوج ہے، اس کو شکست دے دیتے ہیں، اس کو شکست دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو غمزہ ہے یہ چونکہ بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دعائے سیفی پڑھتا ہے، دعائے سیفی، اور اس دعائے سیفی کو
پڑھ کر جب اپنی اس دعائے سیفی کی وجہ سے اپنی فوج کو خرن بنا دیتا ہے، یعنی انسان رہتے ہی نہیں وہ اپنی جتنی بھی فوج ہوتی ہے اس کو ہرن میں تبدیل کر دیتا ہے، تو جنگ بھی جیت جاتے ہیں یہ غمزہ اور نضر دونوں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ان کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت بے چین ہو جاتی ہے حسن، اور حسن پھر اپنی بہن کو بلاتی ہے۔ اس کی بہن رہتی ہے کوہ کاف پر، کوہ کاف پر اس کی بہن رہتی ہے، اس کوہ کاف سے یہ اپنی بہن کو بلاتی ہے، اور وہ بہن بھی بہت چالاک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ ایک خلاق نامی ایک شخص ہے جو تیر انداز ہے، تیر انداز کہتے ہیں تیر چلانے والے کو، وہ اس سے جب تیر چلواتی ہے تو گویا یہ تمام جو عشق یہ عقل کی اور توبہ کی جو فوج ہے، یہ تمام فوج جو ہے وہ شکست کھا کر جو ہے وہ ہار جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کس کو، حسن کے باپ کو، عشق کو، کہ میری بیٹی پر عقل کی اتنی مجال کہ اس نے فوج کشی کی، میری بیٹی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ شہزادی حسن سوچتی ہے کہ اگر جنگ کا ماحول ہو گیا تو میں تو دل مجھے مل نہیں پائے گا، تو اس نے کیا کیا کہ اس دل کو، کیونکہ اب دل بھی اس کی سلطنت میں پہنچ چکا ہے، تو یہ دل کو ایک جگہ چھپا دیتے ہیں جس کا نام ہے چاہے زکن۔ تو اس چاہے زکن میں یا چاہے زکن میں کیا کرتی ہے، یہ اس کو چھپا دیتی ہے۔ کون؟ حسن دل کو چاہے زکن میں چھپا دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کو دل کو بہت ناگوار گزرتی ہے کہ مجھے تو اس نے قید کر دیا، یہ تو میرے عشق میں گرفتار تھی، لیکن اس کو اس کی جان بچانی تھی، اس لیے چاہے زکن میں قید کر دیا۔ اور اس کے بعد حسن کی ایک سہیلی ہے جس کا نام ہے زلف، تو یہ سہیلی کیا کرتی ہے، اس کو دل کو اس کنویں سے، اس چاہے زکن سے باہر نکالتی ہے، اس قید سے باہر نکالتی ہے۔ اب جب قید سے باہر نکالتی ہے تو پھر تمام معاملات جو ہے وہ اپنے معمول پر آ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حسن کی اور دل کی ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں، ان کی محبت کی، ان کے عشق کی داستان آگے بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور معاملہ انہیں پیش آ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شہر سنسار کا جو محافظ ہے رقیب، اس کی بیٹی کا نام ہے غیر، تو یہ غیر دل پر عاشق ہو جاتی ہے، غیر بھی دل پر عاشق ہو جاتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے کہ اپنے جسم کو حسن کے جسم میں ڈال کر اس سے گفت و شنید کرتی ہے، عشق و محبت کرتی ہے۔ لیکن جب حسن ان دونوں کو، یعنی رقیب کی بیٹی غیر کو اور دل کو بغلگیر ہوتے دیکھتی ہے تو یہ اس کو بہت غصہ آتا ہے، اور اس کو جب غصہ آتا ہے تو یہ دل کو دوبارہ سے قید کر دیتی ہے، دوبارہ قید کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جو غیر ہے یہ اپنے والد کو، رقیب کو کہتی ہے، تمام ماجرا سناتی ہے، تو رقیب جادو کی مدد سے اس کو دل کو رہا کرتا ہے، اور پھر ایک اور جگہ اڑا کر لے کر اس کو ایک اور قلعہ ہے جس قلعے کا نام ہے قلعہ خجنہ، اس میں قید کر دیتا ہے۔ کون؟ غیر کا باپ رقیب، جو شہر سنسار کا محافظ ہے، تو وہ اپنی بیٹے کی گفتگو جب سنتا ہے تو وہ دل کو وہاں سے شہر دیدار سے نکال کر قلعہ خجنہ میں لے کر اس کو قید کر دیتا ہے، اور اس کے کچھ وقت کے بعد پھر غیر جو ہے رقیب کی بیٹی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، یہ کہتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے حسن کے ساتھ غلط کیا ہے، تو یہ چنانچہ ایک خط لکھتی ہے حسن کے نام، اور اپنی غلطی کو جب تسلیم کرتی ہے تو اس کے بعد حسن اور دل کی شادی ہو جاتی ہے، اور بعد میں شادی کے بعد یہ پھر سے دل جو ہے اپنی سلطنت میں بڑی مستی کے، بڑی عیش و نشاط کے ماحول میں ہوتا ہے، تو آخر میں اس کو جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام دکھتے ہیں، اور پھر آب حیات کا بھی اس کو سراغ مل جاتا ہے کہ آب حیات کیا ہے۔ تو یعنی ایک قسم کا اس میں عشق و محبت کا موضوع بھی ہے، تصوف کا موضوع بھی ہے، اس کے بعد اس داستان میں اب یہ آب حیات کا موضوع بھی ہے، تو یہ
داستان پڑھنے سے بہت بہت دلچسپ داستان ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے کردار بہت پیچیدہ ہیں اور بہت کثیر کردار ہیں اس کے، جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ جو 4 اولین جو میں نے آپ کو 4-5 مقامات بتائیں، اس کے بعد بالکل قصہ سلجھ جاتا ہے، اور پھر اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس نے کب کیا کیا. یہ بہت مرتبہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قید سے اس کو شہزادے کو کس نے نکالا، یا قلعہ ہجرہ میں کس نے قید کیا. تو یہ تمام نوٹس میں باقاعدہ جس ترتیب سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اسی ترتیب سے میں نے MCQs بنائے ہیں. آپ پہلے لیکچر سنیے، اس کے بعد نوٹس لگائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گی. اب ایک اور اس داستان کے حوالے سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ داستان کا سب سے زیادہ جو ان کرداروں میں آپ کو قصے سے پتہ ہی چل گیا، سب سے ایکٹیو اور متحرک جو کردار ہے وہ نظر کا کردار ہے، جو ہر جگہ سے نکل جاتا ہے، آب حیات کا سراغ بھی لگا لیتا ہے، اس کے بعد جنگ بھی لڑتا ہے، جیت بھی جاتا ہے. تو سب سے متحرک، سب سے ایکٹیو جو کردار ہے وہ نظر کا کردار ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے، یہ جو نظر ہے تو اس کی والدہ، یعنی اس کی جو مدر ہیں، اس کی والدہ، وہ اس داستان میں بتایا ہے کہ وہ ہیں ہندوستانی، اس کی والدہ، اور اس کا والد جو ہے وہ ترکستانی ہے. یعنی باپ کا تعلق ترکی سے اور ماں کا تعلق ہندوستان سے ہے. یہ بھی پوچھا جائے کیونکہ نظر سب سے متحرک کردار ہے، اس لیے اس کی والدہ ہندوستانی اور والد ترکستانی ہے. تو اس کے علاوہ اس داستان کے جو مین کیریکٹرز ہیں، یہ سب سے متحرک کردار ہے. عقل ہے، مرکزی کرداروں میں حسن اور دل ہیں. ایک طرف عقل بادشاہ ہے، ایک طرف عشق بادشاہ ہے. تو عقل کا بیٹا دل ہے، عشق کی بیٹی حسن ہے، اور اس کے بعد ایک رقیب کا کردار ہے جس کی بیٹی غیر بعد میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ سازش کرتی ہے، پھر اپنی غلطی بھی تسلیم کرتی ہے. تو یہ کل جو ہے اس پہ یہ صبرس کا کل جو ہے وہ یہی ہے. اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیکچر کو بہت تفصیل اور بہت غور کے ساتھ سننے کے بعد آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گی. اور نوٹس بھی ہم آپ کو ابھی ساتھ میں گروپ میں شیئر کر دے رہے ہیں.